صحابی رسول ہیں مدینہ منورہ، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آمین۔ آپ مدینہ کے عاشق ہیں یا نہیں ہیں؟ تڑپ ہے مدینہ کے؟ اللہ ہم سب کو مدینہ کا جینا بھی دے، مدینہ کی موت بھی دے، بقیع کی خبر بھی دے، آمین۔ جس نے وہی ارادہ کرتے ڈرے نہیں، موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، کہتا تھا دعا کریں کہ اللہ مدینے میں موت دے۔ جب مدینے میں گیا تو بیمار ہو گیا، جب بیمار ہوا تو پیچھے فون کر رہے کہ نہیں دعا کریں میں خیر سے پاکستان آ جاؤں۔ میں نے کہا بھی تو کہہ رہا تھا کہ دعا کریں مدینے میں مروں، تھوڑی سی بیماری کا دعا کریں تو خیر سے پاکستان آ جاؤں۔ ایسا بھی نہیں، ایسے تو موت اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن تمنا رکھو اللہ ہمیں مدینے میں موت تک، آمین کہتے ہیں۔ صحابی رسول بھئی مدینے کے عاشق میں نے امام ابو حنیفہ دیکھا ہے، امام مالک دیکھا ہے، جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی میں تھوک بھی نہیں ڈالی۔ یہ ہے مدینے کا عشق۔ تم کیسے عاشق ہو؟ کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں تراویح میں دیکھ رہا ہوں لوگ لیٹرینوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندے نماز ادھر ہو رہی ہے، تم لیٹرین میں کیوں جا رہے ہو؟ مسجد نبوی چھوڑ کے لیٹرین میں وقت گزار رہے ہو؟ کیا امام مدینہ ان کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی؟ بد نصیبی ہے، اللہ سمجھے، آمین۔ ایک کم عقلی بھی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ جوتا نہیں پہنا، دھوپ بھی نہیں ڈالی، ان کا عمل تھا، ہمارے اس میں لازم نہیں ہے، لیکن ادب کریں تو آپ کا ثواب ہی ہوگا۔ الدین کلہ ادب، اس دین سے ہم نے سیکھا ہی ہے، باپ کا ادب، ماں کا ادب، استاد کا ادب، قرآن کا ادب۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب کا حاشیہ پڑھتے تھے نا، کتاب کو کبھی نہیں گھمائے، خود اٹھ کے ادھر بیٹھتے، خود اٹھ کے ادھر بیٹھتے، خود حاشیہ ادھر مڑتا، خود مڑتے جاتے تھے، کتاب نہیں گھماتے تھے۔ لیکن تو نے کہا حضرت آپ کتاب کو پھر میں اس کتاب کا ادب نہیں کروں گا، اس علم میرے سینے میں کیسے؟ ہم نے تو بڑوں سے یہی سیکھا۔ صاحب اللہ ان سب کو مدینہ دکھا، آمین کہہ دیں۔ ہمیں آتا قرآن ملا مکہ میں، آتا ملا مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے۔ دیکھیں مدینے سے کیا ملا، سب کچھ ہمیں مدینے سے ملا۔ اللہ کی پہچان بھی مدینے والے نے دی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھنی پڑتی، بات کو میں ختم کر لوں۔ یہ اٹھنا بیٹھنا لگے رہتے ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے ایسے ہوتے ہیں، اٹھنے کی بھی اجازت ہے، بیٹھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ یہی گفتگو ہے، 40 سال سے ہو رہی ہے، 40 سال ہو گئے الحمدللہ بات کرتے کرتے۔ شکر ہے میرے اللہ نے کبھی اس زبان سے گندی بات نہیں کروائی۔ غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، بدگوئی سے پرہیز کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ مدینہ منورہ کے اندر پردے کا حکم ملا مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، شراب حرام ہوئی مدینے میں، جمعہ ملا مدینے میں، عیدین ملے مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، رمضان کا حکم ملا مدینے میں، اور تحویل قبلہ ہوا مدینے میں۔ پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے، اب تو آج میں پڑھ رہا تھا، سال بعد موقع ملے گا جنت میں جانے، سال بعد۔ میرے حضرت تھے، ان کو کسی نے کہا اس زمانے میں 32,000 روپیہ لگتا تھا، 38,000 حج کا پاکستان سے۔ انہوں نے کہا حضرت جی دیکھیں حکومت کا حال، 38,000 حج کا، اور دن 32 کر دیے، دن کم کر دیے، پیسے بڑھا دیے۔ میرے جو مرشد رونے بیٹھ گئے، کہنے لگے تیرے نزدیک یہ سودا مہنگا ہے، میرے نزدیک نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے سے کوئی 1 لاکھ روپیہ لے لے اور مجھے رب کا کعبہ ایک نظر سے دکھا دے، پھر بھی سودا سے۔ یہ عشق کی بات ہے سر، لینے لگے جو مرضی ہے، ریاض الجنہ میں ضرور جائیں، اور آپ یہ نظریہ لے کے جائیں کہ اب میں نے وہاں سجدہ دے رہا ہے جہاں آپ نے کہ لال میں سجدہ دیا۔ جب حضرت صاحب تھے، مجھے وہاں ایک انجینئر ہے میرے سے بیعت ہے جو کیمروں کا انچارج ہے حرم نبوی میں، ایک ہی ہے پاکستان کا، ایک مسجد کا 2 بندے ہیں، تو اس نے میرے لیے انتظام کیا۔ اندر انتظام کرنے کے بعد ہم نے افطاری کی، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی ریاض الجنت میں۔
جب میں باہر نکل آیا تو پیچھے وہ دوڑ کے دوبارہ آیا باپ جبریل باپ وکی سے بات مجھے کہتا ہے جو ریاض الجنت کا انچارج ہے بڑا پولیس والا وہ کہتا ہے شیخ کو واپس لے وہ 2 رکعت اور پڑھ لیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل تھا وہاں انہوں نے نہیں پڑھی میں نے کہا میں نہیں جاتا اب تو خواتین نے آنا عشاء کے بعد میں اپنا پڑھ آیا ہوں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا آیا ہوں تراویح بھی پڑھ لی ہے میں نے تو مجھے بیچارہ مایوس ہو گیا کہتے ہیں وہ انچارج ہے اس نے میری اجازت نہیں تھی پھر میرے ساتھ جو ساتھی جی کہتے پھر آپ چلے جائیں پھر دوبارہ جب سلام پڑھنے کی مجھے لے گیا پھر مجھے آج تک وہ 2 رکعت نہیں بھولتی میں کہتا ہوں یہ بلاوے کی 2 رکعت جو ہے نا واپس بلاوے کی اس کا مقابلہ شاید مجھے کبھی کسی عبادت سے نہ ہو سکے جو میں نکل گیا تھا پھر بلایا گیا مجھے فرمایا ریاض الجنت مدینے میں جبل احد جنت کا پہاڑ 7 میل لمبا پہاڑ الاحد یحبنا ونحبهم ہم سے پیار عجیب پہاڑ ہے دیکھو کہ ٹھنڈی ہو جاتی پہاڑ تو آپ ہی دیکھ رہی ہیں لیکن مدینے کے پہاڑوں کے اندر کشش ہی رب نے اور رکھی ہے اور جہنم کا پہاڑ بھی مدینے میں موجود ہے اسے جبل خیر کہتے ہیں وہاں بھی موجود ہے اور وہ مدینے سے باہر ہے یہ حرم کے حدود میں ہے جس دن حضرت امیر حمزہ رضی شہید ہوئے نا تو ان کے بدن کے ٹکڑے ہوئے میرے آقا بڑے غم زدہ تھے تو آپ چچا کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے چچا کو دیکھتے تھے آپ نے فرمایا صفحے سیدھی کرو میں محمد جنازہ پڑھا اور میں کمری والا غسل دینے فرمایا نہیں شہید کا خون غسل ہوتا ہے کفن پہنا دے نہیں شہید کا لباس اس کفن سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے جنازہ جنازہ پڑھتے پڑھتے اٹھاؤ بکیلے چلیں آپ کو پیچھے رونے کی آواز آئی آپ نے مڑ کے دیکھا تو احد پہاڑ سے رونے کی آواز آ رہی ہے آپ نے پوچھا احد کیوں رو رہا ہے کمال ہے اللہ کے محبوب کے سامنے ہر چیز محبوب کی بولی بولتی تھی نبی اسلام نے کسی اور مخلوق کی زبان اس کی زبان میں نہیں سنی پہاڑوں کی زبان پہ اڑ گئی آپ فرماتے ہیں پتھر مجھے سلام کے السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہنے لگا چچا کو کہاں لے کے جا رہی ہیں ادھر سلائیں نا میرے پاس اور میں بقی میں لے جاؤں گا نا میں نے ادھر رہنے دیں کیوں فرمایا آقا آپ چچا کو ملنے آیا کریں گے اور میں احد پہاڑ آپ کا دیدار کرتا رہوں گا وادی عقیق جنت کے مدینے وہاں تک ہی پڑی ہے میں نے کہا المدینہ جزء من الجنہ فرمایا علی ظہرہا برکات مدینے کی دھرتی وہ ارض المدینہ علی ظہرہا برکات مدینے کی دھرتی اس کے اوپر کیا ہے برکت ہی برکت ہے ہمارے علاقے کا ایک بندہ ہوٹل میں میں بھی کھانا کھا رہا تھا تو کھانے میں پاکستان میں تو کہتے ہیں غریبی آپ نہیں کہتے نہیں کہتے وہاں ہوٹل میں بیٹھو تو وہاں غریبی بہت ہی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد غریبی سے گزارا کرتے ہیں پاکستان تو کہتے ہیں غریبی لوگ ہیں مدینے میں ساتھ والی بینچ پہ تھا تو بیچارہ جو دے رہا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گی وہ جب روٹی رکھنے آیا تو اس نے کہا جی غریبی یاد رکھنا اس نے دیکھا کٹوری میں سالن تھوڑا ہے پھر اس نے تیسری مرتبہ جب پانی رکھا تو کیا غریبی اس کا لفظ میرے دل میں ہے اس نے کہا بنتا ہے خدا یہ مدینہ پاک ہے اس کو ختم تو کرو غریبی لگائے بیٹھے ہو یہاں برکت ہے اتنی سالن میں 6 بندے کھاتے پھر بھی بچ جاتا ہے یہ مدینے کی برکات ہے ابھی میں پچھلے دنوں گیا وہ جگہ دیکھ آیا کہ حضرت کتنی دعوت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر جب غزوہ خندق میں آپ نیچے اترے تھے تو آپ کے پیٹ مبارک سے کپڑا نیچے ہوا تو آپ کا پیٹ صاف و شفاف و چمکدار تھا تو فرماتے ہیں جب آپ نے ایک دفعہ قتال مارا تو اللہ اکبر کا ضرب بھی لگائی اور نعرہ بھی لگایا اگر آپ ضرب نہ لگاتے نا رب کعبہ کی قسم میں میرے آقا اشارہ کرتے پتھر باہر آ پڑتے لیکن آپ نیچے اتر گئے رب دیکھ رہی ہے محبوب کی محنت کو فرمایا یہ محنت پتھر میں جو کی ہے میرا محبوب اس کے اثرات ساتھیہ مبارک بشارت مل گئی اور میں ملک یمن فتح تیسری ضرب میں ملک فارس کی فتح خالی ضربیں نہیں لگی پتھر نہیں توڑا بلکہ 3 علاقوں کی فتح بھی نوید بھی جا اور میں جب میں نے دیکھا جامع فرما کے پیٹ کے اوپر آ کے چھوٹے چھوٹے پتھر بدے تھے تو کہتے ہیں میں وہی بالکل ساتھ گھر آج بھی موجود ہے میں اس تھلے پہ بیٹھ کے آیا ہوں جہاں میرے آقا نے بیٹھ کے کھانا کھایا چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی کو دیا جلدی سالن بناؤ روٹی بناؤ میں دعوت دے کے آؤں
فرمایا کتنی بندوں کا کھانا؟ نے کہا 10-15 بندوں کا ہو جائے گا، اور بتا بھی دینا آقا علیہ السلام کی عادت ہے سب کو بلا لیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا انصار و مہاجرین سب چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ جب سارے لائے گئے سب آ گئے، بیوی گھبرا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ دیکھے جب جابر کی فرمایا جابر گھبرانا نہیں ہے، سالن ڈھانپ کے میرے آگے رکھو، روٹی ڈھانپ کے میرے آگے رکھو، اور آپ نے نیچے سے آپ نے رحمت والے ہاتھ سے بانٹنا شروع کیا، مہاجرین نے انصار نے پیٹ بھر کے کھا لیا، پھر فرمایا جابر اپنے گھر سے برتن لاؤ تم بھی کھاؤ بچوں کو کھلاؤ، پھر فرمایا اور برتن لاؤ، سارے خالی برتن بھر دیے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ردا اپنی مبارک اٹھائی، جب آپ نے ہٹائی تو روٹیاں بھی ویسے رکھی تھی، سالن بھی ویسے رکھا تھا۔ یہ مدینہ ہم ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں مدینے کے اوپر، ہماری جان اٹکی پڑی ہے مدینے میں، ہم کیا کریں؟ جب تک مدینے کی بات نہ کریں ہمارا ایمان ہماری بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا لا زہریرا برکات وفی جوفیہا رحمات، مدین تراب المدینہ بشفا، مدینے کی مٹی، مدینے کی غبار، مدینے کی فضا، آپ نے لال نے قدم رکھا، شفا ہی شفا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، صحابی رسول گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے کھانا تو لے آؤ، بیوی کہنے لگی کھانا کا آپ اتنی عرصے بعد آئے ہو کوئی کھانا نہیں ہے، نہ جو نہ آٹا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں گھر میں، خالی خالی ہے۔ صحابی رسول نے وضو کیا، مسجد نبوی علیہ السلام میں چلے گئے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی۔ آپ بھی صلاۃ الحاجات پڑھا کریں، مشکلات آ جاتی ہیں، سفر بھی ہیں، پردیس بھی ہیں، مارے پھرتے ہیں، اللہ کے در پہ چلا گیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعا مانگتے ایک طرف ہو گیا تو اپنے معاملہ رب کے حوالے کرتے، پھر دیکھو رب کیسے آسان کرتے ہیں۔ صحابی رسول نے جا کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی، دعا مانگی، دوڑے آ گئے گھر، آگے پوچھنے بیوی سے کچھ کھانے کی ہے؟ انہیں کہتے ہیں ہنسنے لگی، تم گئے تھے خالی آ گئے، کہاں سے آئی؟ پھر جا کے 2 رکعت پڑھی، پھر بھاگ گئے، اب کوئی چیز انہوں نے کہا نہیں ہے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ پھر صحابی سوچتے جا رہے ہیں یا میرے وضو میں کمی ہے، یا میری نماز کی کوئی کمی ہے، یا دعا میں کمی ہے، اس مالک سے مانگو روٹی اور نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی، بھاگ کے آئے گھر کے اندر، بھاگتے تھے، ابو ہریرہ دعا منگوائی، یا رسول اللہ دعا مانگے اللہ میری ماں کو ہدایت دے، دوڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، دوڑے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ میں آج پتہ چلے گا میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں پہنچا تو میری ماں کلمہ پڑھ رہی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں گھر میں پہنچا، میں نے دیکھا چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، میری بیوی دوڑ رہی ہے، سارے برتن گھر کے آٹے سے بھر گئے اور وہ آٹا رکنے کا نام ہی نہیں ہے، آٹا پھیلتا جا رہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں دوبارہ مسجد نبوی علیہ السلام میں چلا گیا، میں نے دعا مانگی اللہ اس چکی کو روک دے، ہم کہاں سوئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، گھر میں تو آٹا ہی آتا ہے۔ پھر آپ سے وسلم کو جا کے سنایا، آپ نے فرمایا میرا صحابی اگر تو رب کو منع نہ کرتا نا قیامت آ جاتی، یہ چکی چلتی رہتی، آٹا نکلتا۔ جب بندہ رب سے مانگ لے رب دے دیتا ہے۔ ہم نے رب کے دروازے پہ کبھی سوال نہیں کیا۔